یاد نہیں کیا، اس لیے تجھ پر یہ شفقت ہے۔ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، میں نے حضور علیہ السلام سے دعا کروائی، تو جب میں سو کر بیدار ہوا تو وہ گناہ جو میری عادت کے اندر شامل تھے اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل میں ان سب سے نفرت ڈال دی۔ میں نے صبح اٹھتے ہی توبہ کی، اور اب میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی لوگوں سے فرمایا کرتے تھے اس واقعے کو یاد کر لو، لوگوں تک پہنچاؤ، اس میں بہت فائدہ ہے کہ وہ بندہ گناہگار تھا لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر خیر کے ساتھ کرنا تھا، کرنے والا تھا، تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی اس پر عنایات یوں ہوئی۔ اللہ، صحابہ سے اچھائی کرنے والا، اچھے طرح تذکرہ کرنے والے کو تو یہ خوبی ملی۔ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب خوش آمدید۔ اب کیا فرمائیں گے جو صحابہ کو برا بھلا کہے اس کا کیا انجام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو جو واقعہ سنایا، دیکھیں یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے دل میں صحابہ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ پہلے تو ہم سب کو مبارک ہو کہ جن کے دلوں میں صحابہ کی محبت ہے، ہم سے رب نے بھلائی کا ارادہ فرمایا، اور جس سے رب بھلائی کا ارادہ فرما لے اس کا بیڑا پار ہے۔ تو اب وہ بندہ سوچ لے کہ جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے، یا کچھ صحابہ کے بارے میں جو ہے وہ معاذ اللہ مائنس پوائنٹ بات کرتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں جو میرے صحابہ کو برا کہے اس پر اللہ کی لعنت، اور جو ان کی عزت کی حفاظت کرے میں قیامت کے دن اس کی حفاظت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم ہوتے کون ہے کسی صحابی کے بارے میں مائنس بات کرنے والے؟ پیارے آقا کی بڑی مشہور حدیث ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے پیروی ہدایت پا جاؤ گے۔ اب نبی پاک اپنے ہر صحابی کو ستارہ کہیں اور ہم اس ستارے میں کوئی نہ کوئی عیب ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو یہ تو ہماری عقل کا فطور ہے۔ اب اس میں ایک بڑی اہم بات علماء نے فرمائی کہ جو صحابی پر اعتراض کرتا ہے نا، ایکچولی معاذ اللہ وہ نبی پاک کی تربیت پر اعتراض کرتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ ہیں اور آپ ان کے معاملات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیں بڑوں کی باتیں بڑے جانیں، ہمارے ماں باپ میں بھی اگر آپس میں کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں بچوں کا کام نہیں ان کے معاملے میں ڈسکس کرنا۔ تو آلویز مفتی صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے قرآن کی آیت سنائی کہ جن سب سے بھلائی کا وعدہ ہے، جن سے جنت کا وعدہ ہے، تو ہم صحابہ کے بارے میں آلویز اچھی بات کریں۔ اور یہاں میں تھوڑی دیر پہلے سوچ رہا تھا جو بدران بھائی اور مفتی صاحب بات کر رہے تھے کہ بعض لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ یار جب اہل بیت کی بات کرو نا تو صحابہ کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ کل ہم نے اہل بیت کا سلسلہ کیا، کہیں نہ کہیں صحابہ کا ذکر ضرور ہوا، ابھی تھوڑی دیر پہلے صحابہ کی بات ہو رہی تھی، بار بار اہل بیت کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ دو آنکھیں ہیں، ان کے بغیر کیسے چل سکتے ہیں؟ اور کتنا پیارا ہم نے شعر اعلیٰ حضرت دو حدیثوں کے ذریعے سمجھایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اگر آپ اہل بیت کی سیرت پڑھیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو قدم قدم پر ہر تھوڑے دنوں کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابہ کی بات کرتے تھے یا صحابہ سے ملتے تھے۔ صحابہ کا اگر سیرت پڑھیں جو اس زمانے میں تھے تو ہر تھوڑی دیر بعد وہ اسرین کریمین کے فضائل بیان کر رہے ہیں، امہات المومنین کی خدمت کر رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ جو ان کو اللہ نے اتنا مال دیا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد پیارے آقا کی ازواج مطہرات کی چاکری کرتے تھے، یعنی ان کی خدمت کرتے تھے، ان کے لیے وظیفے مقرر کیے، تو وہ خدمت کا انہیں یہ صلہ ملا کہ کہتے میرے مال میں اللہ نے اتنی برکت ڈال دی۔ تو یہ کیا تھا؟ یعنی صحابہ کا ذکر بغیر اہل بیت کے کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اہل بیت کی بات کرے تو صحابہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ یہ خوبصورت ایک گروہ ہے، خوبصورت یوں سمجھے کہ گروہ ایسے لوگ ہیں جو آپس میں اتنا شیر و شکر ہیں کہ ان کو سیپریٹ کر کے بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ ان دونوں سے سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے ساتھ ہمارا حشر۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایسے 40 تابعین اعظام سے ملا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت جو ہے ہمیں سنایا کرتے تھے۔ وہ روایت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میرے تمام صحابہ سے محبت کرے، انہیں دوست بنائے اور ان کے لیے استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کے دن جنت میں میرے صحابہ کی معیت عطا فرمائے گا، ساتھ نصیب فرمائے گا۔ صحابہ کے لیے جو مائنس پوائنٹ یا اللہ نہ کرے غلط بات کرنے کی بات کتنا دور تک جاتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور میرے بعد ان کو تان و تشنی کا نشانہ نہ بنا لینا۔ بس جس شخص نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کے سبب ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ایذا پہنچائی اس نے ضرور مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی تو ضرور اس نے اللہ پاک کو ایذا پہنچائی، تو جس نے اللہ پاک کو ایذا پہنچائی تو قریب ہے کہ اللہ پاک اس کی پکڑ فرمائے گا۔ یعنی صحابہ سے محبت ایکچولی نبی پاک سے محبت کی وجہ سے۔ ہم صحابہ سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ دیوانہ وار پیار اس لیے کہ
کہ انہوں نے سب کچھ نبی پاک پر قربان کیا، اور صحابہ کرام سے جو بغض رکھتا ہے وہ کہہ نہیں پا رہا ہوتا، لیکن ایکچولی وہ نبی پاک علیہ السلام سے بغض، اور پیارے آقا نے بات کیا فرما دی کہ مجھے بھی تکلیف ہوئی، اور جو مجھے تکلیف ہوئی وہ ایسا ہے جیسے اللہ کو تکلیف پہنچی. تو یہ بات کدھر تک جاتی ہے؟ اچھا اس میں یہاں پر ایک جی آپ بات فرمائی عبدالحبیب بھائی نے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر گویا کہ اس پر اعتراض ہو رہا ہے اور سوال یہ کر رہا ہے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک ہے، طویل حدیث ہے، یعنی آج کوئی بڑا آدمی ہو دنیا میں، کسی کو منصب مل گیا، چاہے دنیاوی مل گیا اور دینی، اچھا دینی ملا ہے تو پھر وہ اور زیادہ محتاط. انہوں نے اپنے ارد گرد کس کو رکھنا ہے، کتنا خیال کریں گے وہ؟ کوئی ایک عالم بھی ہوگا نا، مسجد کا امام بھی ہوگا، تو وہ ابھی اپنا اٹھنا بیٹھنا چیک کرتا ہے کہ میں کہاں بیٹھوں، میرے لیے مسائل نہیں ہوں، کوئی مجھے بولے کہ یہ کن سے ان کی دوستی ہوگی اور کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اچھا پھر اور کوئی بڑے منصب والا ہے تو وہ کتنا خیال کرتے ہیں. کسی کا ہم ارد گرد دیکھیں، پیران نظام دیکھیں، بڑی شخصیات دیکھیں، دینی شخصیات کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بڑے محتاط ہوتے ہیں ان چیزوں میں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی طرف نظر فرمائی، ان کے دلوں کی طرف نظر فرمائی، اور جن کو چاہا میرا شرف صحابیت عطا فرمایا. یعنی یہ رب نے منتخب کیا، وہاں سے ہوئی. یعنی کون حضور اسلام کے صحابہ بنیں گے تو اللہ نے لوگوں کے دلوں کی طرف نظر فرمائی، ان میں سے جو سب سے اچھے تھے، بہتر تھے، ان کو میرا صحابی بنا دیا. تو جب اللہ نے انہیں صحابی بنایا ہے، اللہ نے انہیں یہ شرف عطا فرمایا ہے، تو اب ہم اس کے اوپر کسی طرح کی جو ہے وہ بات وہ کون سی کریں. دوسری بات یہ ہے کہ صحابی بنا ہی اس صحبت اور اس دیدار سے ہیں. عمل زیر بحث ہی نہیں، یہاں پہ عمل سے بنا ہی نہیں، عمل سے بنا ہی ڈسکس کیوں کریں؟ عمل سے بنا ہی نہیں ہے. یہ بھی اور کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں عمل کے ذریعے صحابہ سے بڑھ جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا میرے صحابہ اتنی گندم اتنا جو صدقہ کر دیں اور غیر صحابی وہ پہاڑ سونے کا بھی صدقہ کر دیں. برابر ثواب اللہ نے ان کو دینا ہے، وہ سونے پہ پہاڑ پہ بھی نہیں ملے گا. تو یہ عمل بھی واضح بتا دیے کہ ادھر صدقے میں پہاڑ ہے پورا، اور وہ بھی سونے کا پہاڑ ہے، اور ادھر یہ ایک مد اور اس کا یا اس کا نصف جو ہے وہ یہاں پر وہ اناج صدقہ کیا جا رہا ہے، گندم صدقہ کی جا رہی ہے. تو جتنا اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا، اس سے پتا چلا کہ ثواب اللہ نے دینا ہے، اور ثواب اللہ نے عطا فرمانا ہے. بظاہر ان کا وہ عمل وہ مختصر ہے، مگر رب تعالیٰ نے ان کے لیے یہ شانیں بیان کر دی ہیں، ان کے چھوٹے تھوڑے سے بھی عمل پر اللہ انہیں ثواب زیادہ. یہاں پر میں یہ بھی چاہوں گا کہ اس کا بھی جواب دے دیا جائے. بعض چیزیں ہیں جو تاریخ میں ہیں، اور بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم تاریخ پڑھیں، پھر تاریخ میں ہر طرح کی چیزیں ہیں. صحابہ اکرام علیہم رضوان کے آپس کے معاملات، جیسے کہ عبدالحبیب بھائی نے فرمایا بڑوں کے معاملات، جس کو مشاجرات بھی کہا جاتا ہے، اس پر ایک عام شخص کو گفتگو کرنے کا کتنی اجازت ہے؟ اگر اس نے پڑھا ہے کس طرح اس کو اپنے نظریے میں رکھے، اور اس کو اگر بیان کرنا ہو تو کس حد تک اور کیسے کیا جائے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ تاریخ میں کئی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اس میں رتب و یابس سب کچھ بھی ہے، اس میں کئی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو واقعی حقیقتاً ثابت بھی ہوں گی، اور کئی ایسی ہیں کہ جو ویسے ہی مبالغہ ہے، ثابت نہیں ہے. تو اب پہلی بات تو یہ کہ یہ علماء ہی فیصلہ کریں گے کہ یہ واقعہ حقیقت سے بھی اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے. اچھا ہے تو کتنا ہے، اس میں اس واقعے میں حقیقت سے بھی تعلق ہے تو اس کا کتنا ہے، تو یہ تو سب علماء بیان کریں گے، انہی کے سامنے ہم رکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی واقعے کو سامنے رکھ کر کیا ہم ان کے وہ فضائل جو قرآن میں آئیں اور وہ فضائل جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، تو آپ بتائیں کہ وہ سیرت کی کتاب کا وہ صفحہ آپ سامنے رکھیں گے یا قرآن حدیث اپنے سامنے رکھیں گے جن کے اندر بالکل واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا ہے. تو اس لیے ظاہر ہر ذی عقل یہی کہے گا کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھنا ہے اور جو ان کے لیے ارشاد فرما دیا. اچھا قرآن میں کہا وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا. آگے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو کرو گے، جو کرو گے اللہ خبیر ہے، جاننے والا ہے جو تم نے کرنا ہے اور جو تم کرو گے. صحیح. اب عملوں کی بات وہاں اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ جو تم نے کرنا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے اور جو آگے کرو گے وہ بھی اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ نے ان تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا. اب ہم آتے ہیں اس پر، اگر جو اس طرح کے ہیں واقعات، ٹھیک ہے، کئی واقعات کو ہم اس کو یہ تھوڑی کہیں گے کہ وہ واقعی سرے سے نہیں ہوا، ہوئیں آپس میں کوئی جنگیں بھی ہوئیں، یہ سب چیزیں، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہمارے علماء نے بالکل واضح ان کو کتب کے اندر بیان فرمایا. اور حضرت مولا کائنات حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی شانوں کو بھی بیان کیا، عظمتوں کو بھی بیان کیا، اور ان معاملات میں آپ کے حق ہونے کو بیان کیا، یہ بالکل واضح. اور دوسرے مد مقابل یہ فرمایا کہ وہاں پہ اجتہادی جو ہے وہ خطا کے معاملات،
यानी इन चीजों को भी बयान किया, ऐसा नहीं कि ये बयान, लेकिन एक मुसलमान को क्या अकीदा रखना है, उन हस्तियों के बारे में उनको क्या करना है, तो वो दोनों तरफ के ये बयान कर दिए गए हैं। और यहाँ हक भी बयान कर दिया है और दूसरी तरफ इज्तिहादी खता भी बयान की है। लेकिन सहाबी होने के नाते हमें हर सहाबी से प्यार करना है, उनका प्यार भी करना है।